السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں اس کے متعلق چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب المنبہات میں ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ 10 خصال، اس کے اندر 10 خوبیاں ہیں۔ زین الوجہ، پہلی خوبی ارشاد فرمائی کہ یہ چہرے کی زینت ہے، چہرہ نورانی رہتا ہے۔ نور فی القلب، نماز کا اہتمام کرنے سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کرتے ہیں، جو وہ نور انسان کو نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کی طرف وہ نور انسان کو نہیں جانے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فائدہ ارشاد فرمایا راحت البدنی، کہ نماز پڑھنا یہ انسان کے جسم کو راحت پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے۔ اور اکثر بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس بات کا ریسرچ کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معدے کو اور یہ ساری چیزیں جو ورزش کے اندر آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ادا ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنا ایک فریضہ ہے اور دنیاوی اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے بھی اس کو فٹ رکھتے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا راحت البدنی، کہ یہ جو نماز ہے یہ بدن کی راحت ہے، بدن کو سکون پہنچاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُنْسٌ فِي الْقَبْرِ، اور قبر کے اندر یہ ساتھی ہے، قبر کے اندر یہ انسان کا ساتھ دے گی، کیا دے گی؟ جو نماز جو اس کی پابندی کرے گا۔ اور فرمایا وَمُنزِلُ الرَّحْمَةِ، یہ رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور جو گھرانے نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کے گھروں کے اندر صرف یہی رونا ہے کہ برکت نہیں کمانے والے اتنے ہیں، اور ان گھروں کو بھی دیکھ لیجئے کہ جن گھروں کے اندر نماز کا اہتمام ہے، بچے سے لے کر بوڑھوں تک سارے نماز کے پابند کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے اندر برکتیں دی ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا وَمِفْتَاحُ السَّمَاءِ، آسمان سے بھی برکتیں کھینچتی ہے یہ نماز۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور اہمیت بیان فرمائی ثقل المیزان، یہ نامہ اعمال کو وزنی کرنے والی ہے نماز۔ کیسے وزنی کرنے والی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کے اندر کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ۔ بندہ اندازہ لگائے کتنے زیادہ اس کے اندر اجر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے الف لام میم، تو ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو نماز کے اندر کتنی زیادہ تو یہ نامہ اعمال کو وزنی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر نماز کے اندر کیونکہ بندہ باوضو ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دھیان بھی اللہ کی طرف جمائے ہوتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہ نامہ اعمال کو وزنی کرے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَثَمَنُ الْجَنَّةِ، یہ جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی قیمت ہے، جنت کی قیمت ہے۔ وَحِجَابٌ مِّنَ النَّارِ، اور 10واں فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم سے آڑ ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ حدیث ہے کہ جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ اور نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اور یہ نماز جو ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ شرک سے بچاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیرے نماز تمہیں اس بات کو حکم کرتی ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کو چھوڑ دو، یعنی جس طرح ہم آباء و اجداد کی عبادت کرتے ہیں تیری نماز تمہیں حکم کرتی تم ان کو چھوڑ دو۔ تو گویا کہ نماز جو ہے یہ شرک سے روکتی ہے، اور نماز کے اندر جو ہے نا انسان کو بغیر حساب کتاب کے اجر ملتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ان کا ثواب ہوتا ہے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے۔ اور جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک کے ورم آگے، تو پھر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تادیباً عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے گناہوں سے بری ہونے کا اعلان بھی کیا اور بخشش کا اعلان بھی کیا، اور آپ ویسے بھی معصوم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو گویا کہ نماز کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ انسان کے لیے جنت کے اندر نعمتوں کی بڑھوتری کا سماں پیدا ہوگی۔ فی جنات مکرمون، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان لوگوں کا اکرام کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 15 طریقے سے عذاب دیتے۔ 6 طریقے کا دنیا کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس کی دعائیں جو ہے آسمان دنیا تک نہیں جاتی، نیک لوگوں کی دعاؤں کے اندر اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور نیک لوگوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے اور مخلوق بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور مرتے وقت اس کو 3 قسم کے عذاب ہوں گے جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا۔ ایک تو ذلت سے مرے گا، دوسرا پیاسا مرے گا، تیسرا بھوکا مرے گا۔ اور 3 عذاب جو ہیں اس کو قبر کے اندر ہوں گے۔ قبر اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی اور اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر سانپ کو مسلط کیا جائے گا اور اس کی قبر کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ اور 3 قسم کا عذاب اس کو قبر سے نکلنے کے بعد ہوگا۔ پہلا عذاب اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب سخت لیں گے، اور فرشتے جو ہیں اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی جو ساری کی ساری مخلوق دیکھے گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی کہ غضب الہی کے مستحق، دوسری یہ کہ جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تجھے بھی ضائع کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس بندے کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نشانی بیان کی کہ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے اور وہ اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے، تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو والے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ عرض کی کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ نمازی ہوں گے تو جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پہچان لیں گے، اپنی امتی ہونے کا حق ادا کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ادا کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھے گا، تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو سے اس کو پہچان لیں گے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔